खिलवाड़ करे। खामोश रहना पाकिस्तान में आईन कानून की बालादस्ती खत्म करने के मुतरादिफ है। अब पाकिस्तानियों को अदलिया और वकला बरादरी के साथ खड़ा होना होगा। हुकूमत याद रखे, मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। कहा, मरदमशुमारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये हमारी बका का मामला है। हुकूमत में रहकर सही मरदमशुमारी ना करवा सके तो कौमी मुजरिम कहलाएंगे। सिंध हुकूमत जिसके पास 100% इख्तियारात और 100% वसाइल हैं, उसने गुज़िश्ता 14 सालों में शहरी सिंध के इलाकों का बुरा हाल कर दिया है। कराची में जौहर मोड़ फ्लाई ओवर की रिकॉर्डेड मुद्दत में तकमील। 441 मीटर तवील फ्लाई ओवर आज से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का नौ तामीर शुदा बालाई गुजरगाह का मुआयना फ्लाई ओवर को सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा करार दिया। कहा, सिंध हुकूमत ने जौहर चौरंगी पुल की तामीर 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल की। फ्लाई ओवर को 80 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। 2 तरफा पुल बनने से जौहर चौरंगी, परफ्यूम चौक और मुत्तसिल इलाके जाने वालों को सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। कराची के इलाके बिलाल कॉलोनी में मजहबी जमात के ओहदेदारान सलीम खत्री के कत्ल का मामला। एडिशनल IG कराची ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन DIG वेस्ट फिदा हुसैन मस्तूई होंगे। कमेटी में SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान और SIU के जुनेद शेख शामिल हैं। और मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जंप के सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से होगा। नमाज फजर के बाद मुमलिकत खुदादाद की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से तकरीब मुनक्किद की जाएगी। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाएंगे। कराची में बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की सादा और पुरवकार तकरीब मुनक्किद होगी। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। कोला फ्लेवर्ड मिलती है, वेरी हेल्दी वेरी यम, ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। Big Parlour, the true pasta expert. उम्मीद है आप बने जरिए इंडस के जरिए। कितना अच्छा होता मैं आला तालीम हासिल करके इंजीनियर बन सकता। कितना अच्छा होता मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत कर सकती। ज़कात व अतियात देने के लिए अभी 042 111 448 464 पर कॉल करें या ऑनलाइन डोनेशन के लिए donate.akhuwat.org.pk पर विजिट करें, ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। किसी आस को टूटने न दें। अंधेरे छठे उम्मीद की ला फिर नजर आई, ऐ साथ तेरे खुद खुदा सारी खुदा। अपनी ज़कातो अतियात शौकत खानम हस्पताल को देकर कैंसर से लड़ते मरीजों का इलाज करवाएं और इनके प्यारों के सर से कैंसर का बोझ हटाएं। ज़कातो अतियात देने के लिए किसी भी करीबी बैंक तशरीफ ले जाएं। उम्मीद है आप बने जरिए इंडस के जरिए। कितना अच्छा होता मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत कर सकती। ज़कात व अतियात देने के लिए अभी 042 111 448 464 पर कॉल करें, ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। Big Parlour, the true pasta expert. आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। कोला फ्लेवर्ड मिलती है, वेरी हेल्दी वेरी यम,
देखो नूरे सहर, देखो नूरे सहर। जी बिस्मिल्लाह। नाज़रीन करम, वेलकम बैक। एक बार फिर हाज़िर खिदमत है नूर सहर ट्रांसमिशन लेकर। और वक्फे पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब से, और अल्लामा साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि जो बात अधूरी रह गई थी अल्लामा साहब उसे तकमील की जानिब लेकर जाते हैं। मैंने सहरी और उसके फ़वाइद और उसकी वजह आपको बताई। अब अफ्तार जो है उसके जो फ़ज़ाइल हैं वो ज़्यादा हैं। जिस तरह अल्लामा शबीर साहब ने ज़िक्र किया था इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, तो इस सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा फरमान मौजूद है कि मन फत्तर साइमन कान लहू मग़फ़िरतुल लिज़ुनूबिही व इत्क़ु रक़बतिही मिनन नार। एक तो है अफ्तार करना और एक अफ्तार कराना। और अफ्तार जो में हमारे यहाँ बड़ा एहतमाम किया जाता है। अभी आपकी शेफ़ भी बता रही थी जी बिल्कुल कि उन्होंने यानी कि बहुत कुछ पकाया है, अगरचे वो अभी तक खाया नहीं गया तो खुशबुएं आ रही हैं अफ्तार सर। में खाएंगे। तो अफ्तार जो है उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी दूसरे को अफ्तार कराया जी तो उसके तमाम साबिका गुनाह माफ़ हो गए और उसकी गर्दन जहन्नम से आज़ाद हो गई। अब उस वक्त भी लोगों में ये सोच थी कि शायद अफ्तार के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एहतमाम ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अशिया ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा दस्तरखान वसी ज़रूरी है। तो गुर्बत का ज़माना था जी, यानी आज हम महंगाई का इतना रोना रोते हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी इतनी गुर्बत नहीं है जो कि उस ज़माने में थी कि ज़राए आमदन जो थे बहुत कम थे। तो सहाबा ने ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाब तो बहुत है लेकिन लैसा कुल्लुना यजिदु मा नुफत्तिरु बिहि साइम, हमारे पास इतने ज़राए और वसाइल नहीं है कि हम में से हर आदमी जो है रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योतिल्लाहु हादिहि सवाबा मन फत्तर साइमन अला मज़क़त लबन, कि ज्यादा नहीं दूध के एक घूंट पर अगर किसी ने इफ्तार करा दिया तो उसको भी ये सवाब मिलेगा। कहा अगर ये मौजूद नहीं है औ तमरतन, एक खजूर पर करा दिया, अगर ये भी मौजूद नहीं है तो शरबत में मायन, पानी का एक घूंट भी आपने किसी को पेश कर दिया अफ्तारी के लिए तो आपको ये अजर व सवाब मिल गया। अब रोजेदार को अगर आपने सैर होकर खाना खिला दिया तो कहा अल्लाह उस मोमिन को मेरे रोज़े कौसर से क़यामत के दिन ऐसा पानी पिलाएगा कि जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सुभान। और एक दिन क़यामत का कितना आपको पता है 50,000 साल का। आज जो राइज सिस्टम है उसके मुताबिक 50,000 साल का एक क़यामत का दिन होगा। तो ये इसका अफ्तार का अजर व सवाब है। तो हमें ये एहतमाम करना चाहिए। जिस तरह अल्लामा साहब ने भी जिक्र किया कि अफ्तार पार्टियां तो बहुत होती हैं, हम देखते हैं अफ्तार पार्टी हो रही है, पॉलिटिशियन सियासतदान तकरीर कर रहे हैं और जब वो तकरीर करके पीछे देखते हैं तो कारकुन जो सब कुछ साफ कर जाते हैं। तो ये गरीबों को आप गरीबों की ज्यादा इसमें खबरगिरी करें, जरूरतमंदों की ज्यादा करें, मुसाफिरों की ज्यादा करें और जो तंगदस्त लोग हैं अल्लामा साहब आपकी बात काट रही हूँ माज़रत के साथ। सर हमारे साथ कौन है सेट पर इस वक्त, आप इंट्रोडक्शन करवाइएगा। पहले आप मुझे बताएं कि हमारे साथ नाज़रीन करम हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने कि उनके बारे में मैं क्या कहूँ, दफ्तर के दफ्तर खोले जा सकते हैं। अपनी ज़ात में बहुत प्यारी शख्सियत हैं। और आपने ऑक्टोपस देखा होगा, समंदर में एक ऑक्टोपस है, उसके मुख्तलिफ पाँव होते हैं और वो चलता है। वो मुझे ऑक्टोपस से ज़्यादा काम करते हमें दिखाई देते हैं। आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन हैं और समाजी एतबार से, सियासी एतबार से नहायत मारूफ और मुदब्बिराना सोच की हामिल शख्सियत हैं। उनकी ज़हानत और उनकी शख्सियत और उनकी गुफ्तगू के जो ज़ेरो बम हैं और उस पर उनकी जो गिरफ्त है उससे हम बेपनाह मुतासर हैं। और सबसे अहम बात, दिलचस्प तरीन पहलू
ان کی شخصیت کا اب ہم بتانے جا رہے ہیں سونیا. ان کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں. ان کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں. یہ جو ہماری خاص خصوصی ساری ٹرانسمیشن نور سحر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. اس نور سحر ٹرانسمیشن کے پروڈیوسر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سحر ٹرانسمیشن میں. آپ کو ان کی جانب لیے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ بڑا نام ہے, مل کر لیتے ہیں. فیصل علی بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تشریف خوش آمدید آپ کو نور سحر میں. شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا جو میرا اپنا ہے. اور ساتھ ہی یہاں بہت زبردست علماء کرام موجود ہیں. عبدالخالق فریدی صاحب, علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, عبدالباسط صاحب کی بڑی خوبصورت آواز میں نعت اور منقبت ہم نے سنی. اور ساتھ ہی بہت خوبصورت قاری صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں, مصدق الامین صاحب, جنہوں نے بڑی بہترین تلاوت کی. اور آپ دونوں کی تو بات ہی الگ ہے کہ جس کانفیڈنس سے آپ لوگ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو لے کر چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا تو تقریباً وہ چیز مجھے اس پہلی جو کہ میں کہوں گا کہ بہت دیر سے اس رمضان کا اعلان کیا گیا, اس کی پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں. وہ کسی عبدالقبیر صاحب سے ملوں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ ضرور کہ بھائی یہ وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ آپ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں جبکہ 21 گھنٹے کا چاند تھا اور وہ چاند کی مدت جو تھی وہ ایکسپائر ہو گئی تھی, اس کے بعد چاند نظر کیسے آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. خیر بہرحال علماء کرام کا فیصلہ ہے, سر تسلیم قم ہے, تو ہم جو ہیں منا رہے ہیں اس رمضان کو جو بابرکت ہے اور باعث سعادت ہے. تو لہٰذا جو ہے انشاءاللہ تعالی تمام رمضان ہم اسی طرح سحری نشریات کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کا ساتھ سب کا یہاں پہ موجود رہے گا. جی ماشاءاللہ. اور فیصل علی بلوچ صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نور سحر ٹرانسمیشن ہے جو کہ اے وائی مارکیٹنگ, میڈیا پروڈکشن اور میٹرو ون نیوز کے تعاون سے ہمارے ناظرین تک پہنچائی جا رہی ہے, اس ٹرانسمیشن کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے کے لیے آپ نے شب و روز جو کاوشیں کی ہیں اور آپ کی ٹیم میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جنہوں نے بڑی نیک نیتی مخلصی کے ساتھ اپنا پسینہ بہایا, اور یہ اسی کے ثمرات ہیں کہ یہ محفل آج اور یہ ٹرانسمیشن گل و گلزار ہے. تو پلیز اپنی ٹیم کے حوالے سے, اپنی کاوشوں کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. دیکھیے جہاں ٹیم کی بات ہے تو سب سے پہلے میں ٹیم کی بات کروں گا. جی, کہ ہماری ٹیم کے اندر جو سب سے پہلے میرا ساتھی تھا اور میرا پیارا دوست تھا جس نے ساتھ لے لے کر اس ٹرانسمیشن کا آغاز کروایا, وہ آپ ہیں اظہر جان صاحب. اور آپ کے ساتھ مل کر ہم نے اس کارواں کو شروع کیا. اظہر یہی سننا چاہ رہے تھے. آصف کلام صاحب اس کے اندر ہمارے ساتھ بہت زیادہ ان کی کاوشیں موجود رہیں. پھر جوہر بھائی کے اس میں کاوشیں کافی رہیں. پھر علماء کرام میں ہمارے عبدالخالق فریدی صاحب فرسٹ ڈے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یعنی جس دن سے سونیا صاحبہ ہمارے ساتھ منسلک ہوئی ہیں اسی دن سے فریدی صاحب ہیں جنہوں نے اس کے اسکرپٹ کو, اور اسکرپٹ پہ میں بات کروں گا تو جو پورے کانٹینٹ ہے اس کو نسیمہ کلام صاحبہ نے ترتیب دیا, اور جس کو ابھی ہم تمام ناظرین دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ کس طرح کا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ٹرانسمیشن ایسی ٹرانسمیشن ہو جو پوری تمام چینل سے بالکل مختلف ہو, جس میں وہ قرآن کے پہلو سامنے رکھے جائیں جو اب اس وقت موجودہ نسل جس نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے اس ملک کی, اس نوجوان نسل نے. تو لہٰذا وہ نوجوان نسل جو ہے وہ ان پہلوؤں کو سمجھ سکے جو ان پر آشکار نہیں کیے جاتے, اور انہیں دیکھے اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرے. تو اس ذہن کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا تھا. اور پھر میں میٹرو ون کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں جس میں شاہد صاحب, عباد صاحب اور عرفان حیدری صاحب جنہوں نے ہمیں اس طرف راغب کیا. اور پھر میٹرو ون شہر کراچی کی پہچان, تو ہم نے شہر کراچی کے لوگوں کی پہچان کرانی تھی. تو کیونکہ شہر کراچی وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, جس سے پورا ملک چلتا ہے, تو اس کی خوشحالی پورے ملک کی خوشحالی ہے. ہمیں بریک پر جانا ہے معذرت کے ساتھ. اظہر بریک پر جانے کا ٹائم ہو گیا. ناظرین کرام چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب, اور واپس آ کر پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور یہ کہنے کی تو اب آپ سے ضرورت ہے ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ رہے گا, اب یقیناً ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھو نور سحر, دیکھو نور سحر. Coca-Cola flavored milk, very healthy, very yum. تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ
रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। Big Parlour, the true pasta expert. उम्मीद है आप बने जरिया इंडस के जरिए। कितना अच्छा होता मैं आला तालीम हासिल करके इंजीनियर बन सका। ज़कात और अतियात देने के लिए अभी 042-111-448-464 पर कॉल करें ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। अंधेरे छटे उम्मीद की ला फिर नजर आई, ऐ साथ तेरे खुद खुदा सारी खुदा। अपनी ज़कातो अतियात शौकत खानम हस्पताल को देकर कैंसर से लड़ते मरीजों का इलाज करवाएं और इनके प्यारों के सर से कैंसर का बोझ हटाएं। ज़कातो अतियात देने के लिए किसी भी करीबी बैंक तशरीफ ले जाएं। उम्मीद है आप बने जरिया इंडस के जरिए। Big Parlour, the true pasta expert. आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं। लाइफ टाइम गारंटी के साथ। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। Coca-Cola flavored milk, very healthy, very yum. देखो नूरे सहर, देखो नूरे सहर। खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर, और वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का। जी सर, क्या नाम है हमारे सेगमेंट का? नाज़रीन करम, आपको लिए जा रहे हैं एक सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है डॉक्टर्स ओपिनियन। तो घर बैठे आपको मालूम हो जाएगा कि क्या करना है आपको अपने लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर सहर ट्रांसमिशन, उसका सेगमेंट है डॉक्टर्स ओपिनियन और मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज। आज मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूं कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी बातें जो कि आपकी सेहत को रमज़ान अल मुबारक में आपको बेहतर रखेगी और आपको रमज़ान का जायका चखने में और इन्जॉय करने में बहुत मज़ा आएगा। तमाम बरकतें और रहमतों वाला महीना रमज़ान का महीना, कहते हैं कि रमज़ान का महीना बड़े बरकतों का है और इन बरकतों को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें अपनी कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो अवेयरनेस लेकर हम आपके लिए आए हैं। यूजुअली ऐसा होता है कि रमज़ान शुरू होता है, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम तवक्का नहीं रखते कि वो हमारे साथ हो जाएंगी, क्योंकि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में जी रहे होते हैं। लेकिन रमज़ान जैसे ही शुरू होता है, क्योंकि आजकल जो रमज़ान आया है उसमें मौसम का बहुत अमल दखल है। कभी कभी रमज़ान सर्दियों में आता है और कभी गर्मियों में। जब गर्मियों में रमज़ान आता है तो उसकी एहतियातें अलग होती हैं, और आजकल अगर आप देखें तो रमज़ान बिल्कुल ही चेंज वेदर में आया है, कभी ठंडा कभी गर्म, तो इसमें हमारे बीमार होने के बहुत चांसेस हैं। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एहतियातें हैं जिनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपका पूरा महीना रमज़ान का इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा पुरवकार और सेहतमंद गुजरेगा और आप अपनी इबादतों को कायम दायम रखेंगे। रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशली जब हम रमज़ान की बात करते हैं, गर्मियों के रमज़ान की बात करते हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें सबसे नंबर 1 जो कॉम्प्लिकेशन है उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी का कम हो जाना। पानी का कम होना इसलिए कि यूजुअली ऐसा होता है कि हम सहरी में, अफ्तार में पानी पीते हैं, उसके बाद पूरा दिन जो है हमें पानी की ज़रूरत होते हुए भी हम पानी नहीं पी सकते 17 से 18 घंटे के दौरान। और हमारी बॉडी में आपको मालूम है कि पानी की बहुत ज़्यादा मिक़दार है और पानी हमारी बॉडी का मेन न्यूट्रिएंट है। तो पानी की अगर कमी हो जाए उससे सिर्फ ये नहीं होता कि आपको प्यास ना लगे, बल्कि पानी ना होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिसमें रोज़ा रखना नामुमकिन हो जाता है। पानी का इस्तेमाल करना है तकरीबन 12 से 16 गिलास
گلاس اسے آپ نے کس طرح پینا ہے. اس کو پینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دم آپ نے پانی نہیں پینا کہ سحری میں آپ نے 4 گلاس 6 گلاس اکٹھے پی لیے, افطار میں روزہ کھولتے ہی 7-8 گلاس پی لیے. اس کے پینے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ افطار شروع کریں, افطار کے بعد اب ہر آدھے گھنٹے کے بعد 20 منٹ کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا پانی 1 گلاس آدھا گلاس پیتے رہیں اور یہاں تک کہ سحر کا ٹائم ہو جائے. تو اس دوران آپ اتنا پانی کا انٹیک کر لیں گے جو آپ کی باڈی کے لیے فلفل کر لے گا آپ کے ریکوائرمنٹ کو. اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس سے آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کو پیاس کی شدت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسل کریمپس, آپ کے سر درد, آپ کے جسم میں شیورنگ ہونا, آپ کو انزائٹی, وامٹنگ, نوزیا اور بہت ساری ایسی چڑچڑاپن علامات جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی عبادت میں آپ کو پرابلم ہوتا ہے بلکہ آپ کا روزے کو آگے کنٹینیو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسری جو سب سے بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائپوگلائسیمیا. ہائپوگلائسیمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول کا کم ہو جانا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شوگر کا استعمال کم کر دیتے ہیں, اس وجہ سے بھی کم کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم اپنا ویٹ لوز کر لیں. تو ٹوٹلی جو ہے وہ آپ نے شوگر کا استعمال ختم نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنی ڈائٹ کے لیے, شوگر ہماری باڈی کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. شوگر گلوکوز کی فارم میں ہماری باڈی میں ہوتا ہے جو کہ ہمیں انرجی دیتا ہے, اور انرجی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے تمام سسٹم, ہمارے دماغ, ہمارا دل, ہمارا لیور, ان سب کو چلنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انرجی ہمیں گلوکوز سے ملتی ہے. اگر ہم اپنی غذا میں پراپر جو ہے گلوکوز کا استعمال نہیں کریں گے, پراپر شوگر کا استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں ہائپوگلائسیمیا میں جا سکتے ہیں. اور تیسرا جو پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اکثر وہ ہوتا ہے ہائپر گلائسیمیا, کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایک متوازن غذا کھانی ہے, متوازن طریقے سے اپنے روزے کو کنٹینیو کرنا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے یا تو ہم بہت زیادہ شوگر لینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر ہم بہت کم شوگر لینا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ میانہ روی کا راستہ اپنائیں اور آپ نے اتنا شوگر بھی نہیں لینی کہ آپ ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں کہ آپ کا شوگر لیول کم زیادہ ہو جائے. اب اگر آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو جائے گا تو اس کی الگ کمپلیکیشن ہے. آپ اگر بارڈر لائن پہ ہیں تو آپ ڈائبٹیز ہو جائیں گے. اس کے بعد جو تھرڈ یہ پرابلم ہو گیا. فورتھ پرابلم جو آج کل کے موسم کے حساب سے اگر دیکھا جائے, کیونکہ اب موسم ایسا ہے کہ گرمی کا آمد ہے اور ہم اپنے کھانے, اور ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر کھانے جو ہیں وہ بازار سے منگاتے ہیں, فریز کیے ہوئے ہوتے ہیں, رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو انڈائجیشن کا پرابلم جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ کامن ہوتا ہے, اسپیشلی رمضان کے مہینے میں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو اوور ایٹنگ ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی میں ایک بایولوجیکل کلاک فٹ ہے. بایولوجیکل کلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسی گھڑی جو ہے وہ بنا دی ہے جو ہر چیز کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے, اس کو پراپر کھانے کا وقت جو ہے وہ اس کا سیٹ ہے. لیکن جب ہمارا کھانے کا وقت چینج ہوتا ہے تو ہماری باڈی کا اندر سارے سسٹم کچھ ٹائم لیتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ ہلکا پھلکا کھانا کھائیں, وہ کھانا کھائیں جو زود ہضم ہو, وہ کھانا کھائیں جو فل آف انرجی ہو, اور ہیلدی فوڈ لیں. یہ ساری احتیاطیں جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے. ادروائز اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, آپ کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے, آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے, یا آپ کو انڈائجیشن ہوتا ہے, آپ کا نظام ہاضمہ خراب ہوتا ہے, الٹی, نوزیا اور اس کے علاوہ ڈائریا اگر ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے روزے کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں ہیں. اس میں آپ نے فریزر میں رکھی ہوئی چیزیں نہیں کھانی, بازار کی چیزوں کا استعمال کم کر دیں. کوشش کریں کہ آپ ہوم میڈ چاہیں آپ دال روٹی کھائیں لیکن وہ گھر کی بنی ہوئی تازی روٹی ہونی چاہیے. اور پانی کی صورت میں آپ نے جو ہے بہت زیادہ مقدار میں اگر آپ پانی نہیں پی سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈفرینٹ فارم میں پانی لے سکتے ہیں. آپ جیسے سلش ہوتے ہیں وہ بنا لیں, کوئی بھی فروٹ جو ہے وہ پانی میں مکس کیا اور اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کیا اور وہ ایک ہیلدی فوڈ بن گیا. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ طاقتور ایک ہمارا ڈی ہائیڈریشن ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کھجور. کھجور کے لیے جہاں کہا جاتا ہے اس میں 14 کیلوریز ہوتی ہیں اور یہ فل آف نیوٹریشن ہے. اس میں اے سے لے کے زی تک تمام وائٹامنز موجود ہوتے ہیں. اگر آپ کھجور کو ویسے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی افادیت تھوڑی گرم ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کھجور کا سلش بنا لیں, اسے پانی میں ڈال کے یا دودھ میں ملا کے پئیں تو وہ آپ کو کافی حد تک انرجی دے گا, پورا دن آپ کو تندرست و توانا رکھے گا, اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن بھی دے گا, ریفریش رکھے گا اور آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گا. یہ 3 4 5 کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہیں. اگر آپ ان کمپلیکیشنز کو اوور کم کر لیں, جیسے یہ چاروں احتیاطیں آپ کرتی رہیں اور آپ اپنے رمضان کو جو ہے وہ خوش آئند بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ نے یہ احتیاطیں کرنی ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان میں عبادت میں لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز کو تھوڑا سا ہلکے ہو جاتے ہیں, یا روزے کے ٹائم میں نماز میں سوتے رہتے ہیں, پورا دن سو کے روزہ گزارتے ہیں. تو یہ
یہ بھی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی سحری کے بعد آپ بے شک تھوڑی دیر سو جائیں، لیکن اس کے بعد آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کرنے کے لیے، اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، خوش رکھیں، اسٹریس نہ لیں اور اپنے اوپر کسی بھی چیز کو سوار نہ کریں، کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے. سال میں آنے والا ایک ایسا دن، ایسا مہینہ ہے جو کہ ہمیں خوش و خرم رکھتا ہے. اس کو تکلیف دہ نہ سمجھیں، اس کو انجوائے کریں اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صحت ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے نعمت ہے اللہ کی دی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ صحت جو ہے وہ ہماری امانت بھی ہے اللہ کی، اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. روزے کی عبادت کریں اور ہمیں اور میٹرو ٹی وی کی تمام ٹیم کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں. اللہ حافظ. عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جب اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. عادل بادشاہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارے، وہ شخص جس کا دل جب سے کہ وہ مسجد سے نکلے مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ مسجد میں لوٹ آئے، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کریں، جمع ہو تو اسی کی محبت پہ اور جدا ہو تو اسی پر، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں اس کے خوف سے بہیں، اور وہ شخص جسے خاندانی ہنسی عورت گناہ کے لیے بلائے وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جو چھپ کر خیرات کرے حتیٰ کہ بایاں ہاتھ نہ جانے کہ داہنا ہاتھ کیا دے رہا ہے. تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا. آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں. Big Parlour, the true pasta expert. امید ہے آپ بنے ذریعہ انڈس کے ذریعے. سارے مہینوں کا یہ سلطان آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ سارے، رمضان آ گیا ہے. اس ماہ مبارک میں میٹرو 1 نیوز کے مقبول ترین مذہبی و سماجی پروگرام بزم سناگر دیکھیے ایک نئے انداز کے ساتھ، کیا خوب، جس میں جید علماء کرام اور عالم اسلام کے مشہور و معروف شناخواں حضرات جلوہ گر ہوں گے. نوجوان نسل میں ذوق مطالعہ اجاگر کرنے کے لیے ہوگا تقریری مقابلہ، کاروباری و سماجی شخصیات سے ہوگی گفتگو. تو دیکھتے رہیے 1 رمضان سے چاند رات تک روزانہ رات 10 بجے سے صرف میٹرو 1 نیوز پر پروگرام بزم سناگر رمضان اسپیشل. بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کب ہے؟ فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ بولا میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی بجو سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز پر ایسا خوش ہوتے نہ دیکھا جیسا کہ وہ اس سے خوش ہوئے.
कितना अच्छा होता मैं आला तालीम हासिल करके इंजीनियर बन सकता। कितना अच्छा होता मैं डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत कर सकती। ज़कात व अतियात देने के लिए अभी 042-111-448-464 पर कॉल करें या ऑनलाइन डोनेशन के लिए donate.akhuwat.org.pk पर विजिट करें, ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। किसी आस को टूटने न दें। अंधेरे छठे उम्मीद की ला फिर नजर आई, ऐ साथ तेरे खुद खुदा सारी खुदा। अपनी ज़कातो अतियात शौकत खानम हस्पताल को देकर कैंसर से लड़ते मरीजों का इलाज करवाएं और इनके प्यारों के सर से कैंसर का बोझ हटाएं। ज़कातो अतियात देने के लिए किसी भी करीबी बैंक तशरीफ ले जाएं। सारे महीनों का ये सुल्तान आ गया है, खुशियां मनाओ सारे, रमजान आ गया है। इस माह मुबारक में मेट्रो वन न्यूज के मकबूल तरीन मजहबी व समाजी प्रोग्राम बज़्म सनागर देखिए एक नए अंदाज के साथ, क्या खूब जिसमें जय्यद उलमा कराम और आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ सनख्वा हजरात जलवागर होंगे। नौजवान नस्ल में ज़ौक़े मुताल्ला उजागर करने के लिए होगा तकरीरी मुकाबला, कारोबारी व समाजी शख्सियत से होगी गुफ्तगू। तो देखते रहिए यकुम रमजान से चांद रात तक रोजाना रात 10 बजे से सिर्फ मेट्रो वन न्यूज पर प्रोग्राम बज़्म सनागर रमजान स्पेशल। बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है। उम्मीद है आप बने जरिया इंडस के जरिए। Big Parlor, the true pasta expert. आप अपने डोनेशंस रहमान फाउंडेशन हेड ऑफिस 134G मॉडल टाउन लाहौर भिजवा सकते हैं, लाइफ टाइम गारंटी के साथ। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है। Coca-Cola flavored milk, very healthy, very yum. देखो अलामात क़यामत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को फरमाते सुना, क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत बढ़ जाएगी, ज़िना और शराबखोरी बढ़ जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज़्यादा हो जाएंगी, हत्ता कि 50 औरतों का एक मर्द मुंतज़िम यानी इंतज़ाम करने वाला होगा। सारे महीनों का ये सुल्तान आ गया है, खुशियां मनाओ सारे, रमजान आ गया है। इस माह मुबारक में मेट्रो वन न्यूज के मकबूल तरीन मजहबी व समाजी प्रोग्राम बज़्म सनागर देखिए एक नए अंदाज के साथ, क्या खूब जिसमें जय्यद उलमा कराम और आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ सनख्वा हजरात जलवागर होंगे। नौजवान नस्ल में ज़ौक़े मुताल्ला उजागर करने के लिए होगा तकरीरी मुकाबला, कारोबारी व समाजी शख्सियत से होगी गुफ्तगू। तो देखते रहिए यकुम रमजान से चांद रात तक रोजाना रात 10 बजे से सिर्फ मेट्रो वन न्यूज पर प्रोग्राम बज़्म सनागर रमजान स्पेशल। बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है।
अरकान इस्लाम। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम 5 चीज़ों पे कायम किया गया। इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है, और नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के रोज़े। देखो नूरे सहर, देखो नूरे सहर। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूरे सहर, और अजहर हमारे साथ जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन किराम, नाज़रीन करम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर फैसल अली बलोच साहब, और उनसे कुछ हम बात कर रहे थे सोनिया जी तो बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि फैसल अली बलोच साहब से जो हमारे जहन में सवालात हैं एक मरतबा फिर उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। जी अतर, जैसा कि आपने कहा बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर, लेकिन मैं कहूँगी कि बहुत ही प्यारे इंसान। और जैसे आपने अभी बताया भी था कि इनकी फाउंडेशन है और ये खिदमत खल्क में भी बहुत जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो फैसल साहब ये बताइएगा कि आपकी फाउंडेशन क्या कर रही है, और रमज़ान में आप स्पेशली उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनके लिए क्या काम कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं उस वक्त टीम का जिक्र कर रहा था, और सबसे प्यारी सबसे अच्छी मेरी बहन भी है, हमारी शेफ़ भी हैं यहाँ पर सारा फरहान साहिबा। ये बहुत मेहनती और बहुत ही आपको ये जो ग़िज़ा भी बना बना के सिखाएंगी ना वो देखना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए कि उसमें आपकी नशोनुमा कैसे होगी और किस तरीके से आप पूरा रमज़ान का जो रोज़ा है उसे आप किस तरीके से आसानी से गुजार सकेंगे और आपकी कैलोरीज भी पूरी रहेंगी। तो उस हवाले से ये आपको कल से इंशाल्लाह ताला उस पर ब्रीफ करेंगी। तो बहुत अच्छी हमारी बहन सारा फरहान, इनकी भी तारीफ़ें करना बहुत ज़रूरी है, और ये फर्स्ट डे से ये भी हमारे साथ हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू। अच्छा जी, मैं आपने आवाज़ खल्क फाउंडेशन एक हमारी छोटी सी फाउंडेशन है जिसको मैं रन कर रहा हूँ, और हमारी सेक्रेटरी जनरल सबा नासिर साहब हैं, और हम लोग इसमें किफ़ालत को ज़रा अहमियत देते हैं। अच्छा, किफ़ालत हम उन लोगों की करते हैं जो बरसरे रोज़गार हों लेकिन उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती, यानी उनकी आमदनी इतनी हो कि जिसमें वो अपना गुजर बसर नहीं कर सकते, सफ़ेदपोश लोग, तो सफ़ेदपोश लोग हैं और जिस किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते, तो हम उनके लिए राशन का बंदोबस्त भी करते हैं ताकि कुछ ना कुछ उनको सहारा हो जाए। इसमें काफ़ी सारे मुखैर हज़रात मेरे साथ होते हैं जिनमें मैं अभी अंसारी साहब का नाम ना लूँ तो एक हक़ तलफ़ी होगी। तो बहरहाल बहुत सारे ऐसे मुखैर हज़रात हैं जो मेरे साथ हैं और हम लोग मिल कर के इस कार्य खैर को अंजाम देते हैं। इसके अलावा भी रमज़ान है, इस वक्त हम जो किफ़ालत कर रहे हैं वैसे माहाना बुनियादों पे वो तकरीबन कोई 125 घराने हैं जिनको माशाल्लाह से राशन हर महीने जाता है। क्या बात। इसके बाद रमज़ान के अंदर हम हर साल राशन का इंतज़ाम करते हैं। इस बार राशन का इतना इंतज़ाम नहीं हो सका है, पिछली बार हमने 250 घरानों में राशन तकसीम किया था, लेकिन अभी जो है वो ना होने के बराबर है। यानी इस वक्त पता नहीं लोगों की क़ुव्वत ख़रीद या उनकी जेब उसकी इजाज़त नहीं दे रही है। हम अपनी मदद आपके तहत जितना इस वक्त कर सकते हैं उतना फिर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुखैर हज़रात से चाहूँगा कि वो अगर हमसे रब्ता कर सकें, कल से यहाँ पे हमारे नंबर्स भी आएंगे AY के, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, तो जो हमारे लिए कर सकें इस कार्य खैर में वो करें। अच्छा, हम हर साल ये जो है रमज़ान में इफ्तार का एहतमाम करते थे, इस साल हम नहीं कर रहे। ये कोरंगी ढाई पर हमारा बहुत बड़ा इफ्तार लगता था, वो अब नहीं कर रहे क्योंकि उसकी वजह ये है कि उससे हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं हम गदागरी को तो फ़रोग नहीं दे रहे। अच्छा, तो लिहाजा अब उसकी जगह हम ये चाह रहे हैं कि लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाए, उनके घरों तक, और हम बिल्कुल सफ़ेद पोशी में ये काम करते हैं। बताने का मकसद ये है नहीं है कि हम कोई अपनी नुमाइश कर रहे हैं या अपनी बात बता रहे हैं, हमने कभी आज तक किसी को देते हुए कोई पिक्चर भी नहीं लगाई है। जी बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। तो हम इस काम को, और हम रोजगार के ऊपर लोगों के काम करना चाह रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन कि लोगों को खुद कमाएं। ये जो लोग ज़कात जमा करते हैं, अभी महीना है ज़कात होगी, और फॉर एग्जाम्पल एक शख्स 1 लाख रुपए ज़कात निकालता है, वो अपने घर के बाहर एक लाइन लगाता है 100 अफराद की, उनको 1000 रुपए देता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो 1 लाख रुपए अगर ज़कात निकाल रहा है तो इसका मतलब है उसके सर्किल में ऐसे लोग हैं जो कम से कम 1,50,000 ज़कात देते हैं। अगर वो उसको एक जगह जमा कर लें तो किसी 1 या 2 या 3 लोगों का रोज़गार उससे
قائم ہو سکتا ہے اور جو اس روزگار سے وہ بھی آئندہ چند سالوں میں زکوٰۃ دینے والے بن سکتے ہیں. کتنا پیارا کانسیپٹ. تو یہ ہم اس کانسیپٹ کو بھی لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ان عوامی ایشوز کے اوپر بھی کام کرتے ہیں جو کرنے تو حکمرانوں کو چاہیے, لیکن کیونکہ ہم ایک اسلامی مملکت بھی ہیں اور اسلامی مملکت میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ملک میں این جی اوز ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا جی, یہ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرے, وہ ان کی ویلفیئر کرے, لیکن جب حکمران ناکام ہو رہے ہیں تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت یہ این جی اوز سامنے آتی ہیں. اچھا, ہم ان این جی اوز کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں جو حقوق نسواں کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جو سفید پوش لوگوں تک رسائی رکھتی ہیں ہم ان تک نہیں جاتے, ان کی مدد نہیں کرتے, اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی ان کے پروجیکٹس کو فنڈ نہیں کیا جاتا. اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ لوگ بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر علی بلوچ صاحب, آپ کی جو انسان دوستی پر مبنی گفتگو ہے, بلا شبہ اسے سن کر روحانی سکون محسوس ہوا, اور اللہ رب العزت کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو اور زیادہ زور بازو عطا فرمائے. اور جو مخیر حضرات ہیں, ناظرین کرام جو مخیر حضرات ہیں, ان سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس طرح کے لوگ جیسا کہ فیصل علی بلوچ صاحب ہیں جو کار خیر میں اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں, آپ ان کی طاقت بڑھیں, ان کی قوت بڑھیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. منقبت کا ٹائم ہو گیا, منقبت کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام تو چلتے ہیں سحر ورزی صاحب کی جانب. جی جی بالکل بالکل. قبولیت کا وقت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک سادہ, میں جو نام لوں تیرا جھوم گے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. شیر قابل ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا, میری بات انہی کی بات ہے, میرے سامنے وہی ساتھ ہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. قبلہ آپ کی نظر مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. فیصل بھائی مقطع, میں کمر ہوں شاعر بے نوا, میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا, وہ ہے بات
بادشاہوں کے بادشاہ، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور علامہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاست حسین بادشاہ، است حسین دی، است حسین دی پناہ، است حسین سرداد نداد دست 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 یزید حقا کے بنائے لا الہ، است حسین میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور آخری شعر ہماری نجات فرماتے ہیں، جو علی علی کرے صدا وہی مشکلوں سے رہے بچا، حالوسی کا امام ہے، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں بھی پنجتن کا غلام ہوں، تم بھی پنجتن کے غلام ہو، جو بھی پنجتن کا غلام ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ غلام ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس میں جو ہم بات کرتے ہیں عورت کے حقوق کی، کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں، تو پہلا مصرع آپ نے عرض کیا بطول کے حوالے سے کہ جناب زینب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، میں اگر کوئی غلطی کر جاؤں تو معاف کر دیجئے گا، کہ آپ دیکھیے رسالت کو اور امامت کو جوڑے ہوئے کون ہیں؟ واہ 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 واہ، بطول، کیا بات ہے، یعنی ایک یہ پہلو، اور پنجتن کن سے ہیں؟ اس بطول سے ہی، ماشاءاللہ، والد خود حضرت علی کرم اللہ وجہ امام حسن اور حسین، تو یہ وہ گھرانہ تو خواتین کے لیے، یہ میں بات کہوں گا کہ اسلام نے آپ کو سب سے زیادہ حقوق دی، بالکل ایسے، یعنی اسلام کا بیسی خاتون ہیں جن کی وجہ سے پنجتن ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ ہمیں خواتین کی کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں محبت بعد میں ہوتی ہے، پہلے رسپیکٹ ہوتی ہے، اگر رسپیکٹ ہوگی تو سب کچھ ہوگا، اور یہی ہمارا، یعنی ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ۔ بالکل بالکل۔ یہ 23 مارچ کا بھی ایک سوال کریں، آج 23 مارچ ہے۔ جی 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 بالکل بالکل، بے شک جی جی بے شک۔ جی فیصل علی بلوچ صاحب۔ جی 23 مارچ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آج کا دن قرارداد پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ قرارداد لاہور تھی، 1940 میں پیش کی گئی، اور اس میں جو بات کہی گئی ایک تاریخی بات ہے، میری بات سے ہو سکتا ہے بہت سے تاریخ داں ناراض ہو جائیں، بہت سے پہ نکتہ چینی کر دیں، وہاں لفظ یہ تھا کہ اسلامی ریاستوں کو قائم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ لفظ ریاستوں کی جگہ ریاست کر دیا، اچھا، تو جو بہت ساری ریاستیں بننی تھیں وہ ایک ہی ریاست، خیر اب یہ جو ایک ریاست ہے ہماری مملکت خداداد پاکستان، اس کی ہمیں بہت حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ اسی بیس کی کڑی تھی جو 1940 میں پیش کی گئی، اور پھر اس کے بعد 1947 میں ہمیں یہ ملا، اور یہ رمضان المبارک کا ہی بابرکت مہینہ تھا، 27 رمضان، جس میں ملک ہمیں ملا، تو ہمیں اس کو لوٹنا نہیں ہے۔ کسی ایک بڑے کامیڈین تھے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ختم نہیں ہو رہا، تو ہمیں اس کو لوٹنا نہیں ہے بلکہ اس کو بنانا ہے، سنوارنا۔ ہم سوچتے ہیں یہ ملک ہمیں کیا دے رہا ہے، جی بالکل، ہم کیا دے رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم اپنے جو ہے علماء کرام ان کو زحمت دیں گے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ علامہ صاحب آپ مجھے بتائے گا، رمضان کا مہینہ تجدید ایمان کا مہینہ کہہ سکتے ہیں ہم اس میں؟ دیکھیے ویسے تو ہر دن مسلمان کے لیے، ہر لمحہ، ہر ماہ، ہر ہفتہ جو ہے وہ تجدید ایمان ہے، مگر رمضان میں تجدید ایمان کی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، ضرورت
بہت ہمیں زیادہ آج کے پرآشوب دور میں اپنے ایمان کو قائم رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. تو ابھی جیسے فیصل بلوچ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کو لوٹنا تو حرام سے بچنا اور ان خرافات سے بچنا جو معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، جس کو ہم نے معاشرے کا حصہ بنا لیا ہے. اور اس گناہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اگر کوئی ٹوکے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو معاشرتی وہ ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے. اور تجدید ایمان یہی ہے کہ سب سے بڑا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار کریں. اسلام کا آفاقی پیغام یہ ہم نے اپنے کو مسلکوں میں، قوموں میں، زبانوں میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں قید کر دیا ہے. جب ہم اللہ کے بندے ہو کے سوچیں گے نا، بھوکے سے ابھی این جی او کی بات کی ہمارے فیصل بلوچ صاحب نے، بھوکے سے پوچھیں گے نا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، وہ کہے گا مجھے روٹی، میرا مسلک روٹی ہے. صحیح بات. تو آج اور اسلام نے یہی بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حقوق العباد ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے اہل بیت، حضرت علی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں جو ہے کاندھے پہ روٹیاں رکھ کے جو ہے وہ غربا اور مساکین کو کھلایا کرتے تھے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایمان کامل جب ہوگا، جب ہم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ تو کریں ہم کہ ایمان کیا ہے. ایمان یہی ہے کہ ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں، دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. تو ایمان کہاں سے مکمل ہوگا؟ ایمان جب مکمل ہوگا اس رمضان میں کہ ہم یہ سوچیں کہ غربت کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اس وقت بھوک و افلاس اس ملک میں جو ہے آیا ہوا ہے. ہمیں سوچنا ہے، ہمیں یہ افطار کے وقت ضرور سوچنا ہے کہ ہمارا برابر والا کہیں بھوکا تو نہیں ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا مسلک کیا ہے، قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. بہت پیاری بات. ہمیں بھوک کو دیکھنا ہے. صحیح بات. اور اگر ہم نے نوالا رکھ لیا منہ میں اور برابر والا ہمسایہ بھوکا ہے تو پھر مجھے بتائیں ایمان کیا، تجدید کیا. صحیح بات. بس یہی ہے آج کا میسج کہ نوالا رکھنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچ لیں، انسان کے لیے سوچ لیں، انسانیت کے لیے سوچ لیں. اسلام ہے ہی انسانیت کا مذہب. سب سے آفاقی اسلام کا پیغام یہی ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے کام آئے. اور یہ رمضان آپ کے پاس بلینک چیک ہے. تجدید ایمان کے لیے ایک بلینک چیک اللہ نے دیا ہے کہ ایک نیکی کریں 70 نیکیوں کا ثواب. کیا بات. یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ سانس بھی لیں تو ہر سانس میں ثواب. کیا بات. تو اپنے کو ہم ٹٹولیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں اور دوسرے کا غم محسوس کریں، دوسرے کا دکھ محسوس کریں، برداشت. اور سب سے زیادہ جو آج آخری بات یہ کروں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں. بالکل ایسے ہی. جب تک اخلاقیات کا فقدان جن معاشروں میں ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور اخلاقیات کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاقیات سب سے زیادہ اسلام نے سکھائی ہیں. قرآن کا پیغام، اہل بیت کا پیغام، صحابہ اکرام کا پیغام، ان سب کا پیغام بیسک یہ ہے کہ اخلاق، انسانیت، شرافت، برداشت. جب یہ کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. کیا خوبصورت بات کی ہے. سر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی علامہ صاحب نے. علامہ صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. جیسا کہ علامہ سجاد شبیر صاحب نے فرمایا کہ انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے ہم میں سے، اور اگر ہم رمضان المبارک سے کوئی فیضیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ہمیں ایسا کیوں ہو گیا ہے ہمارے درمیان کہ رمضان المبارک بھی آتا ہے، سب کچھ موجود ہے، وہی خیر و برکات ہیں، وہی اللہ رب العزت کی جانب سے تجلیات اور جو انوار ہیں ان کی برسات ہوتی ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم راہ راست پر کیوں نہیں آ پا رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلا جس چیز کا فقدان ہمارے اندر بہت زیادہ ہے وہ شعور، علم و آگاہی کی بہت کمی ہے. یعنی ہم لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ رمضان منا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. سب سے پہلے رمضان کی اصل روح کو ہمیں سمجھنا ہے. صحیح بات. رمضان کی جو اصل روح ہے، جس طرح علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ اصل روح یہ ہے کہ یہ خبر گیری کا مہینہ ہے. وشہر المواسات، واہ واہ، دوسروں کی خبر گیری کا یہ مہینہ ہے. جی. اور
یہ رمضان جو ہے، اس رمضان میں اگر آپ دوسروں کی خبر گیری کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور ان کی مالی معاونت جو ضرورت مند ہے ان کی کریں گے، تو پھر آپ رمضان کی جو روح ہے اس تک پہنچیں گے. وگرنہ یہ جو حدیث پاک میں آیا کہ من صام یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. وہ تو روزہ ہے ہی نہیں صرف. تمام حدود و قیود جو ہیں علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا، وقت نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ حدود و قیود کو سامنے رکھ کر اس دائرے میں رہتے ہوئے، ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ آگے چلیں گے علامہ پھر صاحب آپ کو اس معذرت کے ساتھ مداخلت کر رہے ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک پر چلتے ہیں اور پھر واپس اگر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری نشریات نور سحر. تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا. آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں. Big Parlour, the true pasta expert. امید ہے آپ بنے ذریعہ انڈس کے ذریعے. کتنا اچھا ہوتا میں ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کر سکتی. زکوٰۃ و عطیات دینے کے لیے ابھی 042-111-448-464 پر کال کریں تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. ہے ایک امید جو بدلے زندگی لاکھوں مستحق اور مصیبت زدہ لوگوں کی. ہے ایک امید جو بڑھائے پہلا قدم. کس کیس دیکھ سکتا ہوں؟ تو یہ ہیں آپ کے بابا. جگائے رکھے وہ آس ہر سانس ہر دم. بانو کو آواز آئے گی اب اس سے. ہے ایک امید جو سنائے آواز اپنوں کی اپنوں کو. امید ہے آپ دیں اس سے جو دیا اس نے بنے ذریعہ انڈس کے ذریعے. اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے لاکھوں مریضوں کی خدمت میں ہمارا ساتھ دیجیے، کیونکہ امید ہیں آپ. اندھیرے چھٹے امید کی لا پھر نظر آئی، اے ساتھ تیرے خود خدا ساری خدا. اپنی زکوٰۃ و عطیات شوکت خانم ہسپتال کو دے کر کینسر سے لڑتے مریضوں کا علاج کروائیں اور ان کے پیاروں کے سر سے کینسر کا بوجھ ہٹائیں. زکوٰۃ و عطیات دینے کے لیے کسی بھی قریبی بینک تشریف لے جائیں. امید ہے آپ بنے ذریعہ انڈس کے ذریعے. Big Parlour, the true pasta expert. آپ اپنے ڈونیشنز رحمان فاؤنڈیشن ہیڈ آفس 134G ماڈل ٹاؤن لاہور بھجوا سکتے ہیں. لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ رائل فینس، ساتھ زندگی بھر کا. تاکہ آپ کی زکوٰۃ اور عطیات پہنچیں ان تک جنہیں ان کی ضرورت ہے. Coca-Cola flavored milk, very healthy, very yum. انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1444 ہجری 23 مارچ 2023 روز جمعرات کو ہوگی انشاءاللہ. ملک میں رمضان المبارک 1444ویں ہجری کا چاند نظر آ گیا اور پہلا روزہ آج ہوگا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا کہ ملک میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں. بھاولپور رحیم یار خان، ثوابی، قلعہ سیف اللہ اور مردان سے چاند کی شہادت موصول ہوئی، جس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں پہلا روزہ آج ہوگا.